السلام علیکم بچوں۔ بیٹا کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا آج ہم سبق نمبر 4 ملکہ کوثر مری کا خلاصہ کریں گے۔ بیٹا خلاصہ سبق کے اہم نکات کو کہا جاتا ہے۔ عموماً یہ سبق کا 1/4 حصہ ہوتا ہے۔ جی بیٹا ملکہ کوثر سبق کا خلاصہ کچھ یوں ہو سکتا ہے۔ جی بیٹا مری پنجاب کا تاریخی مقام ہے۔ یہ ضلع راولپنڈی میں شامل ہے۔ راولپنڈی کے شمال مشرق میں گاڑی کی تقریباً یہ 1-1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ سمندر کی سطح سے اس سے توسیع مقام کی بلندی تقریباً 7,500 فٹ ہے۔ دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے۔ دسمبر کے آخری عشرے سے لے کر فروری کے ابتدائی عشرے کا دورانیہ شدید برفباری کا زمانہ ہوتا ہے، یعنی دسمبر کے آخری 10 دن سے لے کر فروری کے شروع کے جو 10 دن ہوتے ہیں یہ شدید برفباری کا دور ہوتا ہے، اور جب سارا علاقہ برف سے ڈھک جاتا ہے تو ملک بھر سے برفباری کا منظر دیکھنے کے شوقین یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ گرمی پڑتے ہی مری کا رخ کرتے ہیں۔ اسلام آباد سے مری کی طرف جائیں تو راستے کے دونوں طرف موجود چیڑ اور صنوبر کے اونچے اور خوبصورت درخت سیاحوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں انگریزوں نے مری میں بیس کیمپ لگایا تو اس شہر کو مرکزی اہمیت حاصل ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جہاں برصغیر پاک و ہند کے مختلف علاقوں کے رہنے والوں نے انگریزی سامراج کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا، وہاں مری کے رہنے والے بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ انہوں نے اپنی زمین سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے گوریلا جنگ شروع کی۔ جب انگریزوں نے جنگ آزادی کے مجاہدوں کو مختلف نوعیت کی سزاؤں سے گزارا تو اس خطے کے ان فرزندوں کو توپ دم کیا گیا جو انگریزوں کے خلاف نبرد مارے، یعنی وہ اہل مری کے نوجوان جو کہ انگریزوں کے خلاف مقابلے کے لیے تیار رہے، مقابلہ کرنے کے لیے ان کو توپ دم کیا گیا، مطلب یہ کہ توپ کے منہ پر باندھ کر اڑایا گیا ان کو، ٹھیک ہے۔ تحریک پاکستان میں بھی اہل مری کا کردار نمایاں رہا۔ 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اپنی بہن مادر ملت فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ کشمیر سے ہوتے ہوئے مری تشریف لائے اور مری کے معروف جی پی او چوک میں فرزندان اسلام سے خطاب کیا۔ مری ایک مرکزی سڑک کے ارد گرد آباد ہے جسے مال روڈ کہتے ہیں۔ مال روڈ پر سینکڑوں ہوٹل ہیں۔ باہر سے آنے والے سیاح قیام کرتے ہیں۔ مری کے بازار میں ہر قسم کی چیزیں دستیاب ہیں۔ مری کے مال روڈ کے علاوہ پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ اور باغ شہیدہ بھی قابل دید مقامات ہیں۔ مری کے گرد و نواح میں نیو مری، گھڑیال کیمپ اور بور ون بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیو مری میں چیئر لفٹ اور کیبل کار سیاحوں کی دلچسپی کا محور ہیں۔ بچے، بوڑھے اور جوان چیئر لفٹ اور کیبل کار پر بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مری کے قریب گھوڑا گلی کے مقام پر اسکاؤٹ کی تربیت گاہ کے علاوہ معروف و مشہور لارنس کالج ہے جو انگریزی دور میں انگریز بچوں کے لیے اور قیام پاکستان کے بعد پاکستانی بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا ایک اہم مرکز ہے۔ ایک سڑک مری کو ایبٹ آباد سے ملاتی ہے۔ اس سڑک کے توسط سے ایوبیہ، خانس پور، باڑہ گلی، نتھیا گلی وغیرہ کے سحر انگیز مقامات کی سیر کی جا سکتی ہے۔ گرمی اور سردی دونوں موسموں میں یہاں ملک کے دیگر مقامات سے آنے والے سیاحوں کا تانتا بنا رہتا ہے۔ یہ سیاح یہاں آ کر خالق کائنات کی پیدا کردہ ان خوبصورت نشانیوں اور دل فریب مناظر سے اپنے دلوں کو لبھاتے ہیں۔ جی بیٹا آج ہم نے سبق نمبر 4 ملکہ کوثر مری کے جو اہم پوائنٹ تھے ان کو ڈسکس کیا خلاصے کی صورت میں۔ جی بیٹا آپ کی آسانی کے لیے سبق کے اہم نکات میں نے ہائی لائٹ کر دیے ہیں بیٹا۔ یہ بیٹا آپ نے اچھی طریقے سے سبق یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔